قرآن مجید وہ کتاب ہے، اگر اس کی کسی پیش کو بھی ادھر ادھر کرنے کا سوچا جائے نا تو آپ اسے زیر و زبر کر دیں گے۔ ہمارے پنجابی شاعر نے کیا خوبصورت کہا تھا کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا وی مر جان۔ مولوی صاحب دفع کریں، ان کے منہ نہ لگے، طاقت میں اندھوں کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے۔ 1958 میں جب ہمارے واچ مین نے ہمارے ہی پیسوں سے خریدی ہوئی بندوق ہماری کان پٹی برتانی، ایک دفعہ تو ہمارے طوطے ہی اڑ گئے۔ ہماری یہ فراخ دلی تو شہاب الدین غوری کو بھی مفلس کر گئی، کیونکہ کوئی قاتل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں، لوٹنے والوں کو بندوق نہیں دیتے ہیں۔ ناظرین، دنیا بھر میں خوشی، اطمینان اور ذہنی سکون کے پیمانے بدل رہے ہیں، مگر پاکستان میں شاید خوشی کی اپنی ہی کوئی منطق ہے۔ ورلڈ ہیپینس رپورٹ 2025 کے مطابق پاکستان 147 ممالک میں 109ویں نمبر پر ہے، یعنی دنیا کے ان ملکوں میں شامل جہاں لوگ بظاہر مسکرا تو رہے ہیں مگر شاید دل کے اندر کچھ نہ کچھ ٹوٹا ہوا ہے۔ ان کے دل کے اندر کچھ ایسی دراڑیں موجود ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس درجے میں پچھلے سال کے مقابلے میں ایک درجہ کمی کے باوجود ہمارے ٹی وی چینلز، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور عوامی محفلوں میں اب بھی یہی نعرہ گونجتا ہے کہ پاکستانی ایک زندہ دل قوم ہے۔ یاد رہے کہ اسی رپورٹ میں بھارت کا 118واں نمبر ہے، اور بھارت کے نیوز کاسٹر حضرات بعض اوقات اس بات کو اس طرح گھماتے پھرتے ہیں جیسے وہ کسی عزت مند کارنامے کا اعلان کر رہے ہوں، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم ان سے 9 درجے اوپر ہیں۔ یہ اعداد و شمار جن پر دونوں قوموں کے عوام اور حکمرانوں کو شرمسار ہونا چاہیے، بعض اوقات لغو موازنے کے ذریعے خوشی کا سبب بن جاتے ہیں۔ شاید ہم ضرورت سے زیادہ ہی کچھ زندہ دل ہیں۔ ہمارے پنجابی شاعر نے کیا خوبصورت کہا تھا کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا وی مر جان۔ یہی شعر اس صورتحال کے مزاج کو ایسے ہی بیان کرتا ہے کہ اعداد و شمار پر خوشی منانا ویسا ہی ہے جیسے وہ طالب علم جو امتحان میں بری طرح فیل ہو کر گھر جا کر اماں کو بتائے، اماں میں فیل تو ہو گیا مگر ہمسائے کے لڑکے سے 9 نمبر زیادہ ہیں، چیئرز۔ سیاسی، سماجی، معاشی اور مذہبی معاملات میں معروف حقیقت اور جامعیت کو چھوڑ کر متعین جزویات کو اصل تصور کرنا ایک بیمار ذہن کی عادت ہے۔ ہماری شگفتہ طبعی شاید اسی حسین سنجوگ کا مظہر ہے کہ جہاں ایک طرف ہمارے اسکول، کالج، جامعات اور درسگاہیں اشرافیہ کے مرتب کردہ نصاب دے کر اسٹیٹس کیو کے استحکام کے لیے تربیت دے رہی ہیں، وہیں میڈیا ہاؤسز بھی اس کار خیر میں پہلی صف میں کھڑے ہیں۔ اسی ذہنی بیماری کی وجہ سے ہمیں زیادہ ہنسنے کے دورے پڑتے ہیں۔ ہنستے ہنستے ہم اتنا ہنستے ہیں کہ آنکھیں بھی بھر آتی ہیں، جیسا کہ داغ نے کہا تھا کہ ہنسنا ہنسنا کہ شب وصل اشک بار کیا۔ ورلڈ ہیپینس رپورٹ چاہے جو کچھ بھی کہے، مجھے پاکستانیوں کی خرسندی اور خوش مزاجی پر کوئی شبہ نہیں، کیونکہ ہماری تاریخ زندہ دلی، خوشباشی اور دل لگی سے بھری پڑی ہے۔ ہمارے شعراء نے ہمیں بتا دیا کہ ہم کتنے زندہ دل تھے۔ 1955 میں جب جسٹس منیر نے مولوی تمیز سے بدتمیزی کی تو ہم نے مولوی صاحب سے بے تکلفی سے کہا، مولوی صاحب دفع کریں، ان کے منہ نہ لگے، طاقت میں اندھوں کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے۔ چلیں ہم مل کے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کا انصاف کریں گے۔ مسلمان بس دعائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے ہیں، مگر بازی 2 غیر مسلم ججز نے لے لی، جسٹس کارنیلیس اور جسٹس کانسٹینٹائن۔ ان کے نام آپ گوگل کر لیجئے گا۔ اسی طرح 1958 میں جب ہمارے واچ مین نے ہمارے ہی پیسوں سے خریدی ہوئی بندوق ہماری کان پٹی برتانی تو ایک دفعہ تو ہمارے طوطے ہی اڑ گئے، مگر ہم نے اپنی روایتی چالاکی اور چہل بازی کو دل پر نہ لگایا اور بندوق کے اس کھیل کو کسی ہندی فلم کی شوٹنگ سمجھ کر تالیاں بجاتے رہے۔ ہماری یہ فراخ دلی تو شہاب الدین غوری کو بھی مفلس کر گئی۔ اس نے ایک غلام کو گورنر بنا کر ایک نیک نامی حاصل کی تھی، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک واچ مین کو تاج شاہی پہنا کر میلہ لوٹ لیا، کیونکہ کوئی قاتل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں، لوٹنے والوں کو بندوق نہیں دیتے ہیں۔ معذرت اقبال سر۔ 1971 کے پرپیٹریٹرز نے جب وہ غلط فائل ہی گم کر دی جس سے ہم نے سبق سیکھنا تھا تو ہماری شگفتہ طبعی نے برجستہ طور پر کہا، بھائی سبق ہی تو سیکھنا ہے نا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، مستقبل میں غلطیاں کر کے سیکھ لیں گے۔ 1979 میں ہماری شوخی اور کھلنڈرے پن نے ایک ایسی داستان رقم کی کہ 4 اپریل کو میر کی سوگوار روح تڑپ کر مرکز سے پکار اٹھی، وہ لوگ تو نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، پیدا کیے تھے چرخ نے جو خاک چھان کر۔ اور 1980 کی دہائی میں تو کمال ہی ہو گیا، ایک انکل 3 ماہ کے کرائے میں 11 سال ہمارے مکان میں پڑے رہے اور ہم نے اف تک نہ کی۔ ہم اتنے زندہ دل ہیں کہ اگر 11 سال وہ ڈیرا ڈالے رہتے تو ہمیں پرواہ نہ ہوتی، مگر اللہ کے کاموں میں کس کا بس ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اگر کبھی آپ کا دل چاہے تو ان کی قبر کا فاتحہ اسلام آباد میں فیصل مسجد کے احاطے میں پڑھ لیجیے گا۔ آپ کو اجازت ہے۔ 1999 کی بات کریں تو ٹیلی ویژن پر ڈیئر برادرز اینڈ سسٹر کی صدا گونجی تو ہمیں گمان گزرا اور ہم نے گھبرا کر نہیں بلکہ ہاتھ میں نوالے بانٹ کر معاملہ سادہ کر لیا۔
باقی فروری 2024 میں جو ہوا اس کا تذکرہ کرنے کو میرا من نہیں چاہتا اور نہ ہی ضرورت محسوس کرتا ہوں، کیونکہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، اس لیے مٹی پاؤ۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے مطابق پاکستانی 2 چیزیں اپنا حق سمجھ کر لیتے ہیں، سبزی کے ساتھ دھنیا اور سموسے کے ساتھ چٹنی۔ جب اپریل 2024 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 منصفوں نے پاکستان کے منصف اعلیٰ کو مدد کے لیے پکارا، صدا لگائی کہ کچھ نامعلوم افراد عدالت کو یرغمال بنا رہے ہیں، جب میز کے نیچے سے برآمد ہونے والے گواہوں کی شہادت کیمرے کی آنکھ سے زیادہ معتبر ٹھہرائے جانے کی شہ سرخیاں لگی، جب ستمبر 2025 میں عدالت عظمیٰ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ نے دہائی دی کہ عدالت عظمیٰ کو ریجمنٹڈ فورس بنانے کے لیے پر تولے جا رہے ہیں، جب ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ہمیں خبردار کیا کہ کچھ نامعلوم افراد آپ کے ان باکس میں گھس آئے ہیں، تو ان میں سے کسی ایک معاملے کو بھی ہم نے سبزی کے ساتھ ملنے والی فری دھنیا جتنی اہمیت بھی نہیں دی، جس کی خاطر ہم دکاندار سے الجھ جانے پر اتر آتے ہیں۔ سو ایمنسٹی انٹرنیشنل والے بھیا، ان باکس کا کیا مذکور؟ کوئی اگر ہمارے واش روم میں بھی گھس آئے تو ہم آگے سے دند کر کے دکھا دیں گے، ایسے ہی تو نہیں نا پھر خوشباشی ہماری مشہور۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو آخرت میں خدا کے عالمگیر انصاف کی ضامن ہے، اگر اس کی کسی پیش کو بھی ادھر ادھر کرنے کا سوچا جائے نا تو آپ اسے زیر و زبر کر دیں گے۔ آئین ملک وہ دستاویز ہے جو دنیاوی زندگی میں آپ کے بچوں کے سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ جب سرعام چٹے دن سب کے سامنے ہائیبرڈ رجیم کے نام سے تحریف کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے، تو اس معاملے پر ماتم کرنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر نکلتی ہے۔ یہی رویہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کتنی زندہ دل قوم ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔